اچھا وہ مجھ سے بھی بڑی شکایت ہے ان کو. اچھا مفتی صاحب معذرت کے ساتھ آپ سے مجھے بہت شدید قسم کی شکایت ہے, وہ یہ کہ آپ ہمیشہ مردوں کی دوسری تیسری چوتھی شادی کی ترغیب دیتے ہیں, مگر جتنی ترغیب اور زور شادیوں پر دیتے ہیں اتنا زور دوسری تیسری بیویوں کے حقوق پر نہیں دیتے, جس کی وجہ سے مرد شادیاں تو کر رہے ہیں مگر چھپ کے اور بہت ساری زیادتیوں کے ساتھ. بیوی اور طلاق یافتہ کی مجبوری ہوتی ہے وہ کر لیتی ہے, اچھا بیوہ اور طلاق یافتہ کی مجبوری ہوتی ہے وہ کر لیتی ہے, مگر ساری زندگی ایک عذاب میں گزارتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے, زیادتیوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. ساتھ نہیں رکھتے یا رہتے ہیں تو دوسری بیوی کے ساتھ, رمضان عید بقرعید جیسے موقعوں پر بھی ساتھ نہیں ہوتے, سوشل اسٹیٹس نہیں دیتے, اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دور رکھتے ہیں. گھر کی مکمل ذمہ داری عورت پر ہوتی ہے, اگر عورت کے پہلے شوہر سے بچے ہیں تو ان کی مکان رہائشی ذمہ داری بھی عورت اٹھاتی ہے. رات کو اکیلی رہتی ہے, بیماری میں اکیلی ہوتی ہے, روتی رہتی ہے. اچھا کسی سے دل کا حال کہے تو غیبت کہلاتی ہے, ورنہ چپ رہے تو ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے. میں اس سے زیادہ جانتا ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہے ان خاتون کے ساتھ, وہ میں بھی آتا ہوں اس کی طرف. یتیم بچوں کی مرد کی طرف سے سرپرستی سے محروم رہتی ہے, زمانے کے تانے سنتی ہے, اس کی موت. دیکھیں یہ جتنی باتیں لکھی ہیں میں اس سے زیادہ خواتین کے ظلم کی داستانیں بیان کر چکا ہوں جنہوں نے دوسری شادی کر کے عورت کو لٹکا دی. آج میرا بیان اسی پہ ہوا ہے کہ یہ جو چھپن چھپائی والے کیس ہیں نا, بیگم سے چھپ کے شادی کی کسی عورت سے, چند دن میں جب دماغ سے ایک بھوت اتر گیا تو اس کو لٹکا کے چھوڑ دیا. آج ہی میرا بیان اس کے خلاف ہوا ہے, ابھی میں وہیں سے بیان کر کے آ رہا ہوں نا اسی کے خلاف. تو یہ جن خاتون نے خط لکھا ہے, میں مانتا ہوں ایسی بہت ساری خواتین ہیں, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ میں دوسری کی ترغیب دینا چھوڑ دوں. دیکھو ایک بیوی پر بھی تو بہت ظلم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں. کتنے مرد ہیں جنہوں نے ایک شادی کی اور الٹا یعنی بیوی کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ نکاح نہ کرو. اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے. تو اسلام نے بھی وجہ اس کی ہے کہ اگر ہم مردوں کو یہ کہیں کہ نکاح نہیں کرنا ہے تو عورت کا اور زیادہ بیڑا غرق ہوگا, سوسائٹی میں زنا پھیلے گا. تو دوسری تیسری شادی کا اگر ہم لوگوں کو روکنا شروع کر دیں نا, تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری بیوہ طلاق یافتہ کماری جن کی عمریں نکل رہی ہیں ان کی شادی کے چانسز ختم, ناممکن ہے, وہ زنا کی طرف جائیں گی, کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے. ابھی ایک کیس میرے سامنے آیا ہے چند دن پہلے کہ 30 سال کی لڑکی بیوہ ہوئی ہے, 3 اس کے بچے ہیں بچیاں ہیں, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے, لوگ زکاتیں دے رہے ہیں اس کو جا کے. بھائی اس کے دیور سے بولو یار تو یتیم بچے تمہاری بچیاں تمہاری بھتیجی ہیں, ان کے باپ بن جاؤ تم, کوئی نہیں ایسا. تو اس کا تو میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ مرد جب دوسری شادی کرے حقوق پورے کرے, اور یہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان خفتم اللہ تعدلوا, عدل کا پہلے سوچنا ہے, عدل نہیں کرو گے تو تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. اور نبی نے فرمایا جس نے 2 شادیاں کی اور حقوق پورے نہ کیے قیامت کے دن آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا اس کا, یہ عذاب اللہ اس کو دے گا. تو یہ بالکل ایک المیہ ہے, لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ نکاح کی ترغیب دینا بند کر دی جائے. ترغیب بھی چلے گی اور ساتھ ساتھ وعید بھی چلے گی کہ کرنا بھی ہے اور حقوق ادا کر کے کرنا ہے. تو مرد کو چاہیے جب دوسری کی ہے تو دوسری کے بالکل وہی حقوق ہے جو کس کے ہیں, پہلی کے, اور پہلی کے بالکل وہی حقوق ہے جو ادھر ادھر لڑکنا نہیں ہے آپ نے, تو کرنا پراپر طریقے سے ہی ہے. تو اس میں جس بہن نے بھی خط لکھا ہے میں اس پہ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن میرے جو بیان یوٹیوب پہ آتے ہیں نا, ایک تو میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ آتے ہیں, وہ پورے 1.5 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں جس میں شادی کی بات بھی ہوتی ہے, حقوق کی بات بھی ہوتی ہے. لیکن جو دوسرے چینل میرے بیانات چلا رہے ہیں وہ شارٹ کلپ چلاتے ہیں, وہ چٹکلے والی چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ویورز چاہیے, پیسہ کمانا ہے ایڈورٹائز کے ذریعے. وہ کہتے ہیں کہ یار جو مزیدار قسم کا کلپ چلے گا نا سوسائٹی میں اس پہ ویسے ہی تھمبنیل لگا کے, وہ پھر پوری بات نہیں کر رہے ہوتے. میں ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. میں نے ایک دفعہ بیان کیا کہ بھائی جو نوجوان لڑکے ہیں نا ان کی جلدی شادی ہونی چاہیے. بہت سارے نوجوانوں نے کیا ابا کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیا, ہم 15 سال کے ہو گئے, ہم 18 سال کے ہو گئے, ہم 19 سال کے ہو گئے, بالغ ہو ہماری شادی کرو شادی کرو. ابا آئے ان کے میرے پاس کہ یار ابھی کچھ کماتا نہیں ہے, میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا, اب اس کے 20 بچوں کو بھی میں ہی پالوں گا. میں نے کہا حضرت میرا 1 گھنٹے کا بیان اگر اس پر ہوا ہے نا کہ نوجوان جلدی شادی کریں, تو 2 گھنٹے کا اس پر ہوا ہے کہ اپنے خرچے پہ کریں. آئی بات سمجھ میں؟ 2 گھنٹے کا اس پر ہوا ہے کہ کریں کہ اس کے خرچے پہ, کما کے اپنے خرچے پہ کریں, ابا کے خرچے پہ نہیں. میں نے کہا ہوا یہ ہے کہ میرا 1 گھنٹے کا بیان اس پر ہوا تھا کہ 4 شادیاں کریں, 1.5 گھنٹے کا اس پر ہوا تھا کہ حقوق بھی پورے کریں. ہوا یہ, ایک لطیفہ سناؤں پھر یہ سمجھ میں آئے گا, ایک لطیفے سے یہ سمجھ میں آئے گا. یہ ایک دفعہ نا ایک گورنمنٹ کے ایک پروجیکٹ دیا, ایک صاحب گئے, اس نے دیکھا 2 بندے کام کر رہے ہیں, ایک گڑھا کھود رہا ہے,
جو مٹی باہر نکلتی ہے نا, دوسرا وہ مٹی اس گڑھے میں ڈال کے اس گڑھے کو کیا کر رہا ہے, بولو, بند کر. یہ حیران ہوا کہ یار کھودتے کیوں جب واپس بند کرنا ہے. اس نے پوچھا مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا بھائی گورنمنٹ نے 3 آدمیوں کو پروجیکٹ دیا تھا درخت لگانے کا. میرا کام تھا گڑھا کھودنا, دوسرے کا کام تھا اس میں درخت رکھنا پودا, تیسرے کا کام تھا مٹی ڈالنا. وہ دوسرا چھٹی پہ گیا ہوا ہے تو ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں. دوسرا کہاں گیا ہوا ہے, چھٹی پہ. وہ اتفاق سے اس کی طبیعت صحیح نہیں, تو ہم نے کہا ہم تو گڑھا کھود کا اور مٹی ڈالنے والا کام تو پورا کریں نا, درخت وہ لگاتا رہے گا. تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب میرا 4 شادیوں پہ بیان ہوا تھا تو یہ صاحب موجود تھے, جب حقوق پر بیان ہوا تو یہ چھٹی پر تھے اس دن. میں نے جب یہ بیان کیا تھا کہ نوجوان جلدی شادی کریں, اس وقت یہ نوجوان موجود تھا. میرا جب یہ بیان ہوا تھا کہ اپنے خرچے پہ کریں, تو یہ کہاں تھا, یہ چھٹی پر تھا. تو بھائی اسلام کے حکم کو جب لینا ہوگا تو پورا لینا ہوگا, آدھا لینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. پورا پراپر حکم لیں گے تو پھر ہوگا, نہیں تو آدھا والا نہیں ہوتا. کہ ابا کو تھوڑی, ابا نے اپنی کر لی, تو بڑا کر دیا تجھے کھلا پلا کے, اب تیرے. اور پھر میرا بیان سن کے بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہوں گے. پھر آپ کے ابا کہے گا یار میں اپنی اسپیڈ کو بھی میں اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں, تیری اسپیڈ بھی کس کے کندھوں پہ آ رہی ہے, اس کا بھی میں. ابا کر دے تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. اگر بچہ سمجھدار ہے, پڑھائی میں ہے, تو ابا کر دے تو بہت اچھی بات ہے, ثواب. لیکن ذمہ دار نہیں ہے وہ. تو یہ جو ہماری بہن نے اپنی شکایت پیش کی ہے بالکل صحیح ہے. ایسی بہت ساری خواتین ہیں, ہم اس سے غافل نہیں ہیں, اور بیان میں اس کا تذکرہ بھی کرتا رہتا ہوں. اچھا وہ میں بات مکمل کر دوں کہ جو موبائلوں میں نمبر ہے نا, ان کو پیغام بھیج دو, نکاح کرنا ہے تو میں ابا کو لا رہا ہوں. ابا آپ جائیں گے نہیں, میں بتا دوں آپ کو, خود چلے جائیں, آپ کے ابا سے ملنے آ رہا ہوں, یہ کہہ دیں آپ. تو کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آج سے میرا آپ سے تعلق کیا ہے, ختم. اللہ میاں نے 2 ہی راستے رکھے ہیں, یا تو بیوی بناؤ فوراً. اور اچھا بیوی میں ایسا نہیں, لوگ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی 1 سال سے میری گپ شپ ہے, میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں, اگر مجھے سمجھ میں آ گئی تو میں شادی کر لوں گا. یہ حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. سمجھنے کے لیے گپے لگانا, ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے شریعت نے. گپے لگائے جا رہا ہے اور اتنے تعلقات ڈیٹے مار رہے ہیں. گوروں نے یہی کیا نا, گوروں نے یہی کیا کہ یار ہم انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کیسے شادی کر لیں. پھر وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے پہلے 1 سال ٹائم تھا اس کا, پھر 2 سال, پھر 10 سال, پھر اب یہ ہوا کہ بچے پہلے پیدا ہو رہے ہیں, شادی بعد میں ہو رہی. بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو میرے بھائی جو نکاح کے بعد کی لائف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے, نکاح سے پہلے والی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. شریعت نے اجازت دی, ایک نظر دیکھ لو, پسند نہیں آئی تو مت کرو, پسند آ گئی ہے تو نکاح کرو. اس کے علاوہ آپ کے پاس عورت تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن نے بڑی سخت دھمکی دی ہے, فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ. اللہ کہتے ہیں اس باؤنڈری کو جو کراس کرے گا نا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, انہوں نے میری حدود کو کراس کیا ہے, میری باؤنڈری کو کراس کیا. میں انتقام لوں گا ان سے. ان اللہ عزیز ذو انتقام, انتقام لوں گا. تو جو ہے آپ کے پاس اب تک موبائلوں میں نمبر ہیں, نکاح کر لیں. یا اس کو اگر وہ کہنا ایکچولی میرے گھر والے, جب گھر والے مان جائیں گے تو رابطہ کر لینا, ایک مس کال دے دینا, میں سمجھ جاؤں گا گھر والے مان گئے. اس کے علاوہ مجھ سے رابطہ تو جتنے غفار وسیم کے نام سے سیو کیے اڑا دیں سالے, کیونکہ مجھے پتا ہے اتنے نیک آپ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ لوگوں نے ایسے ہی کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ سارے اڑا دیں. جو سچی مچی کا غفار ہے اس کو رہنے دیں, آپ سچی مچی کے ستار کو رہنے دیں, سچی مچی کے سلیم کو بھی رہنے دیں, جھوٹی موٹی کے سارے کیا کر دیں, نکال دیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا